سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج ہمارا سماج مجھ سے کیا مطلب والی بات ہے. جی بیٹی پردہ نہیں کر رہی ہے، کیا بتائیں، میں انٹرفیئر نہیں کرتا کسی کی پرائیویسیز میں. بیٹا نمازی نہیں ہے، مجھ سے کیا مطلب. یعنی یہ سوچتے ہیں کہ شاید دین ہمارے لیے آیا ہے، ہم نمازی ہماری کافی ہے. بیٹی جو ہے وہ بے حجاب بازاروں میں ٹہل رہی ہے، بیٹا جو ہے آوارگی کر رہا ہے، اس سے کوئی مطلب. میں یہ چاہوں گا کہ یہ مجھ سے جو کیا مطلب، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. پروردگار نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، جی ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اللہ نے اس کا ہم سے سوال کرنا ہے. بے شک ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا. اور بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہتے ہیں روز قیامت وہ والدین جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر پائے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ان کے سروں پر ایسے فاخرہ تاج رکھیں گے کہ پورا معاشر جو ہے وہ حیرت و تعجب میں پڑ جائے گا کہ اتنی عظیم منزلت ملی ہے ان والدین کو جنہوں نے بہترین تربیت کی. اور ایسے والدین جو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، اور ان کے بچے جو ہیں وہ گمراہ ہوئے، کل وہ بچے اپنے والدین کے خلاف روز محشر محاذ قائم کریں گے، شکایت کریں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا. والد کا یا والدہ کا فرض تھا کہ وہ ہمیں حقائق بتاتے، ہمیں دین کی طرف لاتے. اب اگر ہم نہ آتے وہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا، تو انہوں نے ہمارے حق میں کوتاہی کی ہے، لہٰذا ان کے حصے کا ہو سکتا ہے بہت سارا عذاب جو ہے وہ والدین کو ملے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہو سکتا ہے اس وقت، اور یقیناً ہے، بہت سارے ایسے والدین کو جہنم میں بھیجے گا کہ جنہوں نے بچوں کو کھلایا پلایا تو بہت اچھا تھا، لیکن ان کی تربیت میں کوتاہیاں کیں اور وہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے اور وہ بدیوں اور گناہوں کا شکار ہو گئے. تو یہ امانت ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری مخلوق نہیں ہیں، ہم صرف وسیلہ تھے ان کو پیدا کرنے کا. اصل میں وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے کچھ عرصے تک وہ ہمارے سپرد کی ہے بطور امانت ہم کو بطور امانت کہ ہم اس کی تربیت کریں اور اس کو اللہ کا عبد بنائیں. اصل میں ہماری زندگی کا اور اس جہاں کی خلقت کا ہدف بھی یہی تھا کہ یہ جہاں جو ہے وہ اللہ کے عبادت گزاروں کے لیے بنا ہے، اور ہماری خلقت کا ہدف یہ تھا کہ ہم خدا کے عبد بنیں، اس کی عبادت کریں. اور عبادت کا حکم اتنا کلی ہے کہ ہم صرف عبادت کو چند چیزوں میں منحصر نہ کریں، بلکہ مومن کی جو پوری زندگی ہے، اس کا ہر عمل، اس کی ہر بات جو ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اگر وہ سوچے. مثلا دیکھیں نا، اگر ہم صرف وضو ہی کر لیں اور وضو کر کے اپنے روزمرہ کے کام کریں تو یہ وضو ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ ہمارے ہر کام کو عبادت میں بدل دے گا.